الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. عزیز قرائے کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ابو ارقم محمد خباب کتاب دروس المقامات کے چھٹے درس کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. گزشتہ درس میں ہم نے مقام رس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی. ہم نے اس کے نام، معنی، تأثر، خصوصیات، استعمال اور ابعاد کو سمجھا. آج ہم انشاءاللہ درجے 2 سے شروع ہونے والے ایک اور اہم بنیادی مقام یعنی مقام عجم کا مطالعہ کریں گے. اس درس میں ہم سمجھیں گے کہ مقام عجم کیا ہے، اس کا نام اور مفہوم کیا ہے، اس کے بنیادی ابعاد کیا ہے، اس کا عمومی تاثر کیا ہے، قرآن کریم کے کن مضامین میں یہ مقام زیادہ مناسبت رکھتا ہے، اور سب سے اہم بات، مقام عجم اور مقام جہرگاہ میں کیا فرق ہے. عزیز قرائے کرام، یہ تھا آج کے درس کا مختصر تعارف. اب ہم اللہ کا نام لے کر اس درس کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے ہم مقام عجم کے نام اور اس کے مفہوم کو سمجھتے ہیں. لفظ عجم عربی زبان میں غیر عرب کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن علم المقامات میں عجم سے مراد کسی قوم یا زبان کا نام نہیں، بلکہ یہ ایک مخصوص نغماتی مقام کا نام ہے. دنیا کے مختلف موسیقی کے نظاموں میں اس سے ملتی جلتی صوتی ساخت کے لیے مختلف نام استعمال کیے جاتے ہیں. مغربی موسیقی میں اس کی ساخت کو عموماً میجر سکیل کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، جبکہ ایران میں اس سے مشابہہ ساخت کو ماہور کہا جاتا ہے. بعض اہل فن مقام عجم کے لیے لحن ہندی کی تعبیر بھی استعمال کرتے ہیں، اگرچہ یہ نام تمام اہل فن کے ہاں یکساں معروف نہیں. لہٰذا ہمارے لیے بنیادی بات یہ ہے کہ مقام عجم علم مقامات کا ایک مستقل بنیادی مقام ہے جس کی اپنی مخصوص صوتی ساخت اور تاثر ہے. یہ بات ذہن میں رکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ مقام عجم کو بعض اوقات اس کی ایک معروف فرع یعنی جہرگاہ کے ساتھ خلط ملط کیا جاتا ہے. عزیز قرائے کرام، یہ تھی مقام عجم کی نام اور بنیادی تعارف کی بات. اب ہم اس کے ایک اہم فنی پہلو یعنی ابعاد کو سمجھتے ہیں. مقام کے ابعاد کے بارے میں ہم پچھلے درس میں تفصیل سے گفتگو کر چکے ہیں. ہم نے وہاں یہ سمجھا تھا کہ کسی مقام کو صرف اس کے نام سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ اس کی صوتی ساخت اور نغمات کے درمیان موجود ابعاد بھی اس کی شناخت میں بنیادی کردار ادا کرتے ہیں. اسی اصول کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم مقام عجم کے ابعاد کو دیکھتے ہیں. مقام عجم درجے 2 سے شروع ہوتا ہے اور اس کے بنیادی ابعاد یہ ہیں: دو رے می فا، فا می رے دو، آ آ یہ اس کا بنیادی نغم ہے. اس میں درجے 2 سے رے تک 4 حرکات کے برابر فاصلہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے درجے رے سے می تک 4 حرکات، اور پھر می سے فا تک 2 حرکات کے برابر بعد
ہوتا ہے۔ یہ ایک بات یاد رکھے کہ ہم نے پچھلے درس میں یہ اصول بھی سمجھا تھا کہ کسی مقام کا کسی خاص درجے سے شروع ہونا اس بات کا مطلب نہیں کہ ہر قاری کو لازماً ایک ہی مطلق آواز یا پچ پر اسے پڑھنا ہوگا۔ اصل اہمیت نغمات کے باہمی تعلق اور ان کے درمیان موجود فاصلوں کی ہے۔ چنانچہ مختلف قراء اپنی آواز کی مناسبت سے مقام کو مختلف پچ پر ادا کر سکتے ہیں، لیکن مقام کی بنیادی صوتی ساخت اور ابعاد برقرار رہتے ہیں۔ انشاءاللہ جب ہم علملی طور پر مقام عجم کی مشق کریں گے تو ان ابعاد کو صرف سنیں گے نہیں بلکہ اپنی آواز میں محسوس بھی کریں گے۔ عزیز قراء کرام، یہ تھی مقام عجم کے ابعاد اور پچ کے حوالے سے بنیادی بات۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب مقام عجم تلاوت میں استعمال کیا جاتا ہے تو اس سے عمومی طور پر کس قسم کا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ مقام عجم کا عمومی تاثر جلال، عظمت، وقار، قوت اور خوشی سے وابستہ محسوس کیا جاتا ہے۔ اس مقام میں ایک ایسی پرجوش اور باوقار کیفیت پائی جاتی ہے جو خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان، کبریائی، قدرت اور عظمت کے بیان میں بہت مؤثر محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی طرح وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، مغفرت، نعمتوں، کامیابی یا اہل ایمان کے لیے خوشخبری کا ذکر ہو، وہ مقام عجم کی کیفیت معنی کے اظہار میں خوبصورتی پیدا کر سکتی ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات سمجھنا ضروری ہے جو ہم مقام رس کے ضمن میں بھی ذکر کر چکے ہیں۔ اس سب تفصیل کا یہ مطلب نہیں کہ مقام عجم صرف انہی مضامین والی آیات کے لیے مخصوص ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت میں کسی مقام کو کسی ایک مضمون کے ساتھ قطعی طور پر محدود نہیں کیا جا سکتا۔ اصل چیز آیت کا مفہوم، سیاق و سباق، موقع، قاری کی آواز اور حسن ادائیگی ہے۔ لہٰذا ہم یہ کہیں گے کہ مقام عجم ان مضامین میں خصوصاً مناسبت رکھتا ہے، نہ کہ صرف انہی کے لیے مخصوص ہے۔ عزیز قراء کرام، یہ تھی مقام عجم کے تاثر اور اس کے مناسب مضامین کی بات۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مقام تلاوت کے مختلف مراتب میں کس طرح استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ تلاوت کے مختلف مراتب میں رفتار مختلف ہوتی ہے۔ ترتیل میں قاری ٹہر ٹہر کر اور اطمینان کے ساتھ تلاوت کرتا ہے۔ تدویر میں رفتار درمیانی ہوتی ہے اور حدر میں تلاوت نسبتاً تیز رفتار ہوتی ہے۔ مقام عجم ان تینوں مراتب میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ترتیل کی تلاوت میں بعض قراء مقام عجم کی معروف فرا جہرگاہ کی طرف زیادہ منتقل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے بعض اوقات سننے والے کو عجم اور جہرگاہ میں فرق محسوس کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم باقاعدہ مقام عجم کو اپنی تلاوت میں استعمال کرنے والے مشہور قراء میں شیخ علی محمود، شیخ ابو العینین شعیشہ، شیخ عبد الفتاح الشعشاعی اور شیخ محمد عمران رحمہم اللہ کے نام نمایاں ہیں۔ یہاں میں اپنی آواز میں مقام عجم کا ایک مختصر عملی نمونہ پیش کروں گا تاکہ آپ اس مقام کی صوتی کیفیت کو بہتر طور پر محسوس کر سکیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا
يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. عزیز قراء کرام، یہ تھا ترتیل میں مقام عجم کا ایک مختصر عملی نمونہ۔ اب ہم تدویر اور حدر میں اس مقام کے استعمال کی طرف آتے ہیں۔ حدر اور تدویر میں بھی مقام عجم کی بہت سی خوبصورت مثالیں ملتی ہیں۔ ائمہ حرمین میں سے شیخ ماہر المعلیقی، شیخ بندر بن عبدالعزیز بلیلہ، شیخ عبداللہ عواد الجہنی، اور ان کے علاوہ عمومی قراء میں جو سب سے زیادہ مجھے انداز پسند ہے مقام عجم کا، وہ شیخ سعد الغامدی ہے۔ یہاں بھی میں اپنی آواز میں ایک مختصر نمونہ پیش کروں گا تاکہ آپ اس مقام کو مختلف رفتار میں سن سکیں۔ سب سے پہلے تدویر میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ تھی تدویر کا نمونہ۔ اب حدر میں ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين۔ عزیز قراء کرام، یہ تھی مقام عجم کے مختلف مراتب تلاوت میں استعمال۔ اب ہم اس درس کے ایک نہایت اہم موضوع کی طرف آتے ہیں، اور وہ ہے مقام عجم اور مقام جہرگاہ کا فرق۔ یاد رکھیں، مقام عجم اور مقام جہرگاہ کے حوالے سے ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ مقام جہرگاہ کو ایک مستقل مقام سمجھتے ہیں اور مقام عجم کو اس کی شاخ قرار دیتے ہیں، جبکہ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مقام عجم مقام صبا کی ایک شاخ ہے، حالانکہ یہ دونوں باتیں درست نہیں۔ درست بات یہ ہے کہ مقام عجم ایک مستقل بنیادی مقام ہے، جبکہ جہرگاہ اس کی فرع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ دونوں میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ اس کے لیے دو بنیادی باتیں ذہن میں رکھیں۔ پہلی بات، درجات کے بارے میں ہم پچھلے درس میں یہ اصول سمجھ چکے ہیں کہ مقام کا آغاز جس درجے سے بتایا جاتا ہے وہ اس کی بنیادی ساخت کو سمجھنے کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر قاری کو ایک ہی مطلق پچ پر اسے پڑھنا لازم ہے۔
اب اسی اصول کے مطابق عجم اور جہرگاہ کو دیکھتے ہیں۔ مقام عجم نغم کے پہلے درجے یعنی درجے 2 سے شروع ہوتا ہے، جبکہ مقام جہرگاہ نغم کے چوتھے درجے یعنی درجے فا سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اسی مناسبت سے اس کو جہرگاہ کہا جاتا ہے، کیونکہ جو چوتھا درجہ ہوتا ہے اس کو جہرگاہ کہا جاتا ہے۔ یعنی آسان الفاظ میں عجم درجے 2 سے اور جہرگاہ درجے فا سے شروع ہوتا ہے، اور یہی دونوں کے درمیان بنیادی فرق ہے۔ دوسرا فرق جنس کے حوالے سے ہے۔ جنس کے بارے میں بھی ہم پچھلے درس میں بنیادی بات سمجھ چکے ہیں کہ کسی مقام کی شناخت میں اس کی جنس کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق اب عجم اور جہرگاہ کی ساخت کو دیکھتے ہیں۔ مقام عجم کی بنیادی ساخت میں پہلا جنس عجم اور دوسرا جنس بھی عجم ہی ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں جہرگاہ کی ساخت میں پہلا جنس عجم اور دوسرا جنس رست ہوتا ہے۔ اس لیے اگرچہ دونوں میں بعض صوتی مشابہت محسوس ہوتی ہے، لیکن ان کی اندرونی ساخت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھی مقام عجم اور مقام جہرگاہ کے درمیان بنیادی فنی وضاحت۔ اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دونوں کو ایک سمجھنے کی غلط فہمی آخر پیدا کیوں ہوتی ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جہرگاہ کا استعمال تلاوت میں خالص عجم کے مقابلے میں زیادہ عام سنائی دیتا ہے، خصوصاً ترتیل کی بعض تلاوتوں میں جب جہرگاہ استعمال ہوتا ہے تو اس کی صوتی کیفیت عجم سے مشابہ محسوس ہو سکتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید جہرگاہ ہی عجم ہے یا عجم جہرگاہ کی شاخ۔ لیکن علم مقامات میں صرف ظاہری تاثر کافی نہیں ہوتا، ہمیں مقام کی ساخت، ابعاد، اجناس اور آغاز کے درجے کو بھی سامنے رکھنا ہوتا ہے، اور یہی وہ اصول ہے جنہیں ہم پچھلے اسباق میں بنیادی طور پر سمجھ چکے ہیں۔ لہٰذا جب آئندہ کسی مقام کو سنیں تو صرف اس کے ظاہری مزاج پر فیصلہ نہ کرے، بلکہ اس کی اندرونی ساخت کو بھی سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہاں میں تھوڑا سا عملی نمونہ پیش کروں گا مقام جہرگاہ کا۔ پیچھے ہم نے مقام عجم سن لیا، اب تھوڑا سا میں مقام جہرگاہ پڑھوں گا تاکہ اندازہ ہو جائے کہ دونوں کا فرق کس طرح ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عجم کی شروعات ہم نے کچھ اس طرح کی تھی۔ رب المشرقین ورب المغربین۔ جہرگاہ کی شروعات ہوگی رب المشرقین ورب المغربین فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھی عجم اور جہرگاہ کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی کی وضاحت اور تلاوت کے اندر ان کے درمیان فرق کی وضاحت۔ اب آئیے
آج کے پوری درس کو مختصر اور آسان انداز میں دہرا لیتے ہیں۔ آج کے درس میں ہم نے مقام عجم کے بارے میں اہم باتیں سیکھی۔ سب سے پہلے ہم نے جانا کہ مقام عجم ایک مستقل بنیادی مقام ہے۔ اس کا عمومی تاثر جلال، عظمت، وقار، قوت اور خوشی سے وابستہ ہے۔ ہم نے اس کی بنیادی ابعاد سیکھے 4 4 2 کے حساب سے کہ 2 اور رے کے درمیان 4 حرکات، رے اور می کے درمیان 4 حرکات اور می اور فا کے درمیان 2 حرکات۔ ہم نے یہ بھی سمجھا کہ مقام عجم تلاوت کے مختلف مراتب یعنی ترتیل، تدویر اور حدر میں استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کے عملی نمونے بھی پیش کیے۔ اس کے بعد ہم نے مقام عجم اور جہرکا کے درمیان 2 بنیادی فرق سمجھے۔ پہلا فرق عجم درجہ 2 سے شروع ہوتا ہے جبکہ جہرکا درجہ فا سے، اور دوسرا فرق عجم کی بنیادی ساخت میں دونوں اجناس عجم سے متعلق ہیں جبکہ جہرکا میں پہلا جنس عجم اور دوسرا جنس رست ہے۔ اور ہم نے یہ بھی سمجھا کہ جہرکا کے زیادہ عام استعمال کی وجہ سے دونوں کے درمیان بعض اوقات غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے، اور آخر میں ہم نے جہرکا کا عملی نمونہ بھی پیش کیا۔ عزیز قرائے کرام، آخر میں ایک اہم بات عرض کرنا چاہوں گا۔ مقام عجم کو صرف اس کے نام یاد کر کے آگے نہ بڑھ جائے، اسے سنیں، اس کے ابعاد کو سمجھیں، اس کی ساخت کو ذہن میں رکھیں اور پھر اپنی آواز میں اس کی مشق کریں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم صرف مقامات کے نام یاد رکھنے والے نہ بنیں، بلکہ انہیں سن سکیں، پہچان سکیں اور صحیح اصول کے مطابق ادا بھی کر سکیں۔ جب آپ کسی مقام کو سنیں گے، سمجھیں گے اور پھر ادا کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ مقام آپ کی آواز میں پختہ ہونا شروع ہوگا، اور یہی ان دروس کے سلسلے کا بنیادی مقصد ہے۔ عزیز قرائے کرام، یہ تھا مقام عجم۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مقام نہاون کی طرف بڑھیں گے۔ مقام نہاون بھی مقام رست اور عجم کی طرح درجہ 2 سے شروع ہونے والے بنیادی مقامات میں سے ہے۔ یہ ایک دلچسپ سوال پیدا ہوگا کہ اگر رست، عجم اور نہاون تینوں کا آغاز ایک ہی درجے یعنی 2 سے ہوتا ہے تو پھر یہ تینوں ایک دوسرے سے مختلف کیسے ہیں؟ انشاءاللہ اگلے درس میں ہم مقام نہاون کے ابعاد، صوتی ساخت، تاثر، پہچان اور تلاوت میں اس کے استعمال کو تفصیل سے سمجھیں گے، اور اس موقع پر آپ کو پچھلے اسباق میں پڑھے ہوئے نغمہ، بعد، جنس اور رکوز کے اصول عملی طور پر مزید واضح ہوتے جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح تجوید، حسن صوت، خشوع اور خوبصورت انداز کے ساتھ پڑھنے اور دوسرے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔